بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پیش کرنا 3 طرح سے ہوتا ہے۔ پہلی صورت، ہر دن اور ہر رات کے اعمال پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسری صورت، پھر 7 دنوں کے اعمال پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسری صورت، پھر سارے سال کے اعمال شعبان کی 15ویں شب کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام پیر، جمعرات اور شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ جس دن اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اس دن میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پیر کے دن روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، اسی دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ ہمیں بھی ان دنوں کو خاص اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ان دنوں میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ ان دنوں میں اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ ان دنوں سے پہلے لوگوں سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اس دن جو مغفرت طلب کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ البتہ جو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں، ان کی بخشش ان دنوں میں بھی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جو شخص رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دیتا ہے اس کی بھی ان دنوں میں بخشش نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، کیونکہ اگر کوئی ناراض رہے گا تو وہ بخشش سے محروم رہے گا۔ آپ غور کریں، مسلمانوں کی باہمی لڑائی اور رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا کیسے گناہ ہے کہ ان کی وجہ سے مغفرت ہی رک جاتی ہے۔ ہاں، اگر لوگ آپس میں صلح کر لیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اب ہم اپنی بات کو قابل اعتبار بنانے کے لیے ہر جملے پر ایک دلیل پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ اسے پورے اطمینان کے ساتھ دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، یہ اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ سو جائے۔ وہ میزان کو پست اور بلند کرتا ہے۔ رات کے عمل دن کے عمل سے پہلے اس کی طرف بلند کیے جاتے ہیں اور دن کے عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کی ذات کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس نور کے حجاب کو ہٹا دے تو اس کی ذات کے انوار تمام مخلوقات کو جلا دیں۔ مخلوقات میں سے کسی کی نظر اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اعمال پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ ان دنوں میں ہر شخص کی بخشش فرما دیتا ہے کہ جو مشرک نہ ہو اور مسلمانوں سے بغض، کینہ اور دشمنی نہ رکھنے والے ہوں۔ دشمنی والوں کے لیے حکم ہوتا ہے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے جو کافر نہ ہو اور کسی مسلمان سے بغض اور عداوت نہ رکھتا ہو۔ جو مسلمان آپس میں ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔